حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام والد بن مشعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور تھا، جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصری والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیلی کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں قبطیوں کی ہلاکت ہوگی۔ توریت میں ہے اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیلی کے ساتھ اسی لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہینوں، نجومیوں اور کہف گاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کہینوں نے وہیں کی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اسی لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب و ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ اثر کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس
लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के महल में जगह पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व क़ुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा खिब्ती था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद का इरादा किया और खिब्ती को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर के तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर किसी से झगड़ा कर रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिब्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइली ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बातें पूरे शहर में फैल गई है। जब फ़िरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कातिल हैं, तो फ़िरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ़्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज़्ज़ज़ शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता था और इसराइली मज़हब को जानता था। यह फ़िरौनी ही के ख़ानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फ़िरौन का यह हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकल कर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि ख़ुद को मिस्रियों से निजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़ मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफ़र से मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुँचे। एक जगह पहुँचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है जहाँ कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? आपने बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वह बोली कि जब तक यह चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते हम नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस आ गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसीलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें, क्योंकि यह ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज़ 8 साल मजदूरी को कहा, और यह भी कहा कि अगर 10 साल करें तो यह बेहतर और आसान है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी बीवी को साथ लिए वापस चले। सफ़र के दौरान सर्दी काफ़ी थी, अंधेरी रात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूँ ताकि सर्दी से बचा जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी, बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज़ सुनाई दी,
یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین میں ڈال دیں۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کے قوم کے طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیے اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب سے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں کے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے؟ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف
سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوائے دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور میںڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیلی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون اور آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل سے مرید ہونے کے لیے پاس والے ریڈ بٹن کو کلک کر دیں۔